الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام آخر من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، رمضان کے بعد یہ مہینہ شوال کا مہینہ ہے، اور شوال کا مہینہ بھی اس اعتبار سے اہم ہے کہ اسی مہینے کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کی یکم تاریخ کو عید الفطر رکھی۔ اسی مہینے میں صدقہ فطر کا بھی حکم، اور یہ جو مہینہ ہے یہ اشہر حج میں سے بھی ہے۔ حج کے 3 مہینے تو شروع کے اندر چونکہ حج کا جو سفر ہوتا تھا وہ لوگ پیدل سواریوں کے اوپر کرتے تھے، تو اس کے لیے احرام باندھتے تھے، تو وہ جو حج کا احرام ہوتا تھا تو شوال کے مہینے سے حج کا احرام باندھنا جائز ہو جاتا، تو اشہر حج میں سے ہے، اس اعتبار سے بھی بڑا اہم مہینہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کی بابرکت ساعت ہمیں عطا فرمائی، اس میں ذکر و عبادت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اب 1-2 چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے بعد اعمال اور رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے یا باقی جو 11 ماہ ہیں وہ کیسے گزارے جائیں، اور دوسری بات کہ رمضان اور روزہ گزرا تو رمضان اور روزے نے ہمیں کیا سکھایا، رمضان ہمیں کیا درس دے کر گیا، روزہ ہمیں کیا سکھا کر گیا۔ تو ہم تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں اور اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں کہ آیا رمضان کے اندر ہماری کیفیات اور رمضان کے بعد کی کیفیات، رمضان کے اعمال اور رمضان کے بعد کے اعمال، رمضان کے اندر ہمارے اندر ایمانی کیفیات اور رمضان کے بعد کی کیفیات، ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ رمضان کا مہینہ اصل میں تربیت کا مہینہ ہے۔
رمضان ایک ماہ کی تربیت جو اللہ جل شانہ نے سال کے اندر رکھی ہوئی ہے، جس میں مسلمان ایمان والا، تقوی والا، جیسے گاڑی چلانے والے سمجھتے ہیں کہ جب کچھ وقت گاڑی چلتی ہے تو اس کو ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں تبدیل کی جاتی ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہر مشین اس طرح صفائی کا تقاضا کرتی ہے، تو انسانی جسم بھی ایک مشین کی مانند یہ بھی صفائی اور ستھرائی کا تقاضا کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ رکھا ہوا۔ اب اگر رمضان کے اندر صفائی ستھرائی ہو گئی ہے اور رمضان کے بعد بھی اعمال کی پابندی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس ایک ماہ کی جو کلاس تھی، ایک ماہ کی درسگاہ تھی، وہ ایک ماہ کی تربیت گاہ تھی، وہ تربیت حاصل کرنے کے اندر ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر رمضان اور بعد رمضان کے اندر ایسا فرق آیا کہ پہلے تو اعتکاف کے اندر مسجد کے اندر بستر لگا کر 10 دن اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا، اور اس کے بعد پھر فرض نماز کی بھی فکر نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہوں گے جن کو روزے نے سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں دیا ہوگا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ إِلَّا بِقِيَامِهِ، فرمایا اور بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہوں گے الا السحر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفہوم ایسے ہے کہ بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو رات کا جاگنا سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو اس لیے اس اعتبار سے مجھے اور آپ کو فکر بھی کرنی ہے۔ آپ کے سامنے سورہ حجر پارہ نمبر 14 آیت نمبر 99 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے حبیب کو خطاب کیا اور اس کے واسطے سے ہم سب کو خطاب کیا، وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کر، حتیٰ یہاں تک یأتیک الیقین، جب تک تمہیں یقین نہیں آ جاتا۔ مفسرین نے یہاں یقین کا ایک معنی لکھا موت نہیں آ جاتی۔ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک جسم کے اندر جان ہے، روح اور جسم کا آپس کے اندر تعلق باقی ہے، آخری وقت تک ہم مکلف ہیں۔ ہم نہ رمضانی مسلمان ہیں، ہم نہ رمضانی نمازی ہیں، نہ رمضانی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ ہمارے لیے حکم پورے سال کا ہے، روزانہ کا ہے، اور روزانہ کے ہم اعتبار سے مکلف ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کو تم میں سارے اعمال میں سے وہ اعمال زیادہ پسند ہیں جو مستقل ہیں، دائمی ہیں، اگرچہ تھوڑے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر رمضان کے اندر تو ظاہری بات ہے انوارات اور کیفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ہم ایسے بھی نہ ہو کہ رمضان کے اندر تو تلاوت اگر روزانہ 2 3 پارے تھا، تو رمضان کے بعد کم از کم درجے کے اندر ہم تلاوت کو جاری رکھیں، مکمل طور پر قرآن کو غلافوں کے اندر لپیٹ کر الماریوں کے اندر نہ سجا کر رکھ دیں، نسبت کو جوڑے رکھیں۔ اگر
رمضان کے اندر تراویح کے اندر گھنٹوں کھڑے ہو کر ہم قرآن سن سکتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے سکتا ہے، ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، تو روزانہ 5 وقت کی نماز کے اندر تو کسی قسم کی کمی نہ لے کر آئیں۔ اگر وہاں اس نوافل کی ہم کوشش کر سکتے ہیں، تہجد کی کوشش کر سکتے ہیں، تو کم از کم باقی دنوں کے اندر اپنے فجر کی فرض نماز کے اندر تو کم از کم کوتاہی نہ کریں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، علماء نے لکھا 1000 سال کے بعد اللہ کسی ایسے بندے کو پیدا کرتا ہے جیسے شیخ سرہندی رحمہ اللہ، مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے، فرمایا کہ رمضان یہ آئندہ پورے سال کا ایک نمونہ ہے۔ جس بندے کا رمضان دل جمی کے ساتھ عبادت کے اندر شوق کے ساتھ گزرا ہے، فرمایا کہ اس کا آئندہ جو 11 مہینے آنے والے ہیں وہ بھی اسی شوق اور عبادت کے اندر گزریں گے۔ اور جس نے رمضان کو بے دلی کے ساتھ، انتشار کے ساتھ اور ادھر ادھر یہ وقت ضائع کرنے کے ساتھ گزار دیا، اس کے باقی ایام بھی اسی طرح گزریں گے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کے بعد بھی اپنی عبادات کو جاری رکھے گا اور اس عبادات کے سلسلے کو ترک نہیں کرے گا، فرمایا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کے رمضان کے اعمال کو قبول فرما لیا ہے۔ اس لیے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جانا، علماء نے لکھا ہے یہ پہلی نیکی کی قبولیت کی علامت ہوتی۔ لہٰذا اسی طرح فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ صرف رمضان کے اندر اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور رمضان کے بعد اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ رمضان کے ساتھ اعمال کا اختتام نہیں ہو جاتا، بلکہ رمضان نے تو تربیت کر دی ہے، رمضان نے تو پریکٹس کروائی ہے، مشق کروائی ہے، تربیت کروائی ہے۔ رمضان نے روزے نے متقی بننا سکھایا۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ بچنے کو کہتے ہیں۔ جس طرح شوگر کا مریض میٹھے سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض نمکین سے پرہیز کرتا ہے، اور دل کا مریض تلی ہوئی اور کولیسٹرول والی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، فرمایا متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے پرہیز کرتا ہے۔ روزے نے تقویٰ سکھایا، روزے نے متقی بننا سکھایا، رمضان نے دوسروں کا احساس کرنا سکھلایا، رمضان نے کمزوروں کا احساس دلوایا، رمضان نے اخلاص سکھایا۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، کوئی سامنے نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی جگہ کے اندر اکیلا ہے، پانی نہیں پی رہا تھا، کھانا نہیں کھا رہا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ روزے نے رمضان نے اخلاص سکھایا۔ اب یہ تربیت ہوئی 1 مہینہ، اسی اخلاص کو جاری رکھو۔ فرمایا مخلص کس کو کہتے ہیں؟ ابو لیث سمرقندی رحمہ اللہ نے لکھا اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر، اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا مخلص آدمی کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ایک چرواہا اپنی ہزاروں بکریوں کے درمیان کے اندر جب وہ اپنی بکریوں کو بٹھاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے ہاتھ باندھتا ہے، رکوع اور سجدہ کرتا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ بکریاں میری نماز کی تعریف کریں گی۔ فرمایا مخلص آدمی بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس کو ہزاروں کے مجمع کے اندر کھڑا کر دو لیکن اس کے دل کے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ میں یہ عمل کسی مخلوق کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ایسا اخلاص، تو یہ اخلاص کس نے سکھلایا؟ رمضان نے سکھلایا۔ اگر تو آ گیا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ اس تربیت کا اثر ہوا، اگر کمی رہ گئی تو پھر فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح رمضان نے کیا سکھلایا؟ خواہشات کے اوپر کنٹرول، قابو کرنا سکھلایا۔ اگر تو تربیت آ گئی سمجھو کہ رمضان قیمتی بن گیا۔ رمضان نے کیا سکھلایا؟ رمضان نے اس بات کو سکھلایا اپنی زبان پر کیسے قابو کرنا ہے، اپنے اخلاق کیسے اچھے کرنے ہیں، اپنے جسمانی اعضاء کے اوپر وہ نظر کیسے رکھنی ہے، یہ سارا رمضان نے سکھلایا۔
یہ ساری چیزیں رمضان نے سکھلائی ہیں۔ رمضان نے سکھلایا کہ جس اللہ نے اس وقت کے لیے مغرب سے فجر، صبح صادق سے مغرب تک حلال چیزوں سے بھی اللہ نے کنٹرول کرنا سکھلوایا، حلال پانی، حلال شربت، حلال کھانا، حلال بیوی، اللہ رب العزت کے حکم سے رکے رہے۔ ایک مہینہ اللہ نے مشق کروائی، سکھلایا، تربیت کی کہ کیسے حلال سے بچنا ہے۔ تو اللہ نے، رمضان نے، روزے نے سکھلایا جب اللہ کا حکم آئے حلال سے کیسے بچنا ہے، تو رمضان کے بعد یہی مشق ہے کہ جس اللہ کے حکم سے ہم حلال سے بچتے رہے، اسی اللہ کے حکم سے ہم حرام سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یہ مشق تھی، یہ روزے نے سکھلایا، یہ روزے کی درس تھا، یہ رمضان کا درس تھا، یہ رمضان کی تربیت تھی۔ یہ وہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ تربیت چیز تھی جو رمضان نے ہمیں سکھلائی، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف ایک مہینے کا اللہ رب العزت نے تربیت دی ہے، اور پھر پورا سال اس کے اوپر چلنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ رمضان کے بعد اعمال ختم نہیں ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس روزے رمضان کے اندر، یہ تو فرض تھا، پورا سال نوافل، سنت، روزوں کی ایک پوری لائن ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال ہیں۔ روزہ کتنی جو ہے نا جی بہترین عبادت، آپ اس کے فضائل تو سن ہی رہے۔ تو میں نے عرض کیا رمضان کے بعد بھی روزے، اور شوال کے اندر تو آپ کے سامنے حدیث پڑھی صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبع ست من شوال، پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے، کان کا صیام الدہر، یہ ایسے ہے جیسے پورا سال روزے سے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ 10 دے گا، جو ایک لے کر آئے گا اللہ 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا جس نے ایک ماہ رمضان کا روزہ رکھا، یہ ایسے ہے جیسے 10 مہینے، اور پھر اس کے بعد 6 روزے، تو ایک روزے کا بدلہ جو ہے وہ اللہ 10 کے برابر دے گا۔ لہٰذا یہ کتنے؟ یہ 60 روزے، 6 روزوں کا بدلہ اللہ 60 کے برابر دے گا، تو 2 ماہ یہ ہو گئے، 10 وہ 2 یہ، پورا سال اللہ پاک روزے کا اجر اس کے اعمال نامے میں لکھ دے گا۔ تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی مشقت، اور پھر مسلسل نہیں رکھنے، آج رکھ لو، تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہے پھر رکھ لو، پھر رکھ لو، ترتیب سے نہیں، یہ نہیں کہ لگاتار، آدمی بیچ میں وقفہ بھی کر سکتا ہے جتنی آسانی ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ماہ کی 13، 14، 15 ان کو ایام بیج کہا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، فرمایا من صام من کل شہر 3 ایام فذلک صیام الدہر، جس نے ہر ماہ 3 روزے رکھے وہ ایسے ہے جیسے ساری زندگی روزہ رکھنے والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جس نے ہر ماہ 3 روزے رکھے وہ ایسے ہے جیسے ساری زندگی روزہ رکھنے والا۔ من صام فانزل اللہ تصدیق ذالک فی کتابہ، فرمایا اس بات کی اگر تصدیق چاہتے ہو کتاب اللہ سے تو وہ یہی آیت ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا الیوم بعشرۃ ایام، ایک دن 10 کے برابر ہو جائے گا۔ تو جو ہر ماہ 3 روزے رکھے گا تو ہر ماہ 3، تو 3 کو 10 سے ضرب دو 30، تو گویا کہ ہر مہینے پورا مہینہ وہ روزے سے ہوگا۔ میں نے عرض کیا اعمال ختم نہیں ہو گئے، اعمال جاری ہیں۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ، ترمذی شریف کی روایت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتحری صوم الاثنین والخمیس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر اور جمعرات کا روزہ تلاش کیا کرتے تھے، اس کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو اعمال جو ہیں کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ پاک دل کے اندر جو ہے اس کی محبت پیدا فرماتے، دل کے اندر اعمال کی اللہ پاک محبت پیدا فرماتے۔ اللہ پاک اپنی ذات عالی کی اگر محبت نصیب فرما دے سارے عمل آسان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ ایک پہاڑ اور اس کی جو ہے نا جی نیچے ایک درخت، نابینا بیٹھا ہوا ہے، نابینا آنکھوں سے اندھا ہے،
جذام کا مریض ہے، جذام کا مریض اس کے جسم سے جو گوشت تھا وہ اس کی ہڈیوں سے جو ہے نا جدا ہو کر گر جاتا تھا، پاؤں سے بھی لنگڑا معذور، ہاتھوں سے بھی معذور، ظاہری اعتبار سے اس کے اندر ایک قسم کی بھی جو ہے نا جی کوئی یعنی صحت کی علامت نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ ہر لفظ جو اس کی سانس اندر باہر جا رہی ہے وہ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو تیرے اندر ظاہری کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، تو کس بات کے اوپر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہو؟ فرمایا میں اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے میرے دل کے اندر اپنی محبت کو ڈال دیا ہے۔ آنکھ ہوتی اللہ کی نافرمانی دیکھتا تو کیا فائدہ ہوتا، ہاتھ ہوتے اللہ کی نافرمانی والی کام کرتا کیا فائدہ، پاؤں ہوتے اللہ کی نافرمانی کی جگہ جاتا تو کیا فائدہ۔ اسی حالت کے اندر اللہ نے میرے دل کے اندر اپنی محبت کو ڈال دیا ہے اور میں اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی، نابینا تھے بینا ہو گئے، جذام سارے امراض ٹھیک، اور کتاب میں لکھا عیسیٰ علیہ السلام کی شاگردی کے اندر موت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ تو اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے۔ یہ اعمال کس لیے ہوتے ہیں؟ اعمال اس لیے ہوتے ہیں تاکہ بندے کے اندر اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق آ جائے۔ ذکر کس لیے ہے؟ جب بندہ کسی کو بار بار یاد کرتا ہے خود بخود تعلق بنتا چلا جاتا ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر مخلوقات فلاں 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 اتنی چیزیں دلوں کے اندر، اتنے وساوس، اس لیے جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم الحمدللہ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ حدیث قدسی کے اندر آتے اللہ جواب دیتے حمدنی عبدی، اے میرے بندے تو نے میری تعریف کی ہے، لیکن کرنے والے کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ساری زندگی گزر گئی، نماز تک کا ترجمہ نہیں سیکھا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں سیکھا، دنیا کے سارے کام سیکھے، قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھا، نماز کا ترجمہ نہیں سیکھا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، اے میرے بندے تو نے میری بزرگی بیان کی۔ اللہ جواب دے رہا ہوتا ہے لیکن پڑھنے والے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تعلق کیسے بنے گا، محبت کیسے دل میں آئے گی؟ تو کثرت ذکر اعمال سے جو ہے نا جی محبت آئے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اعمال ختم نہیں ہوئے ہیں، اسی طرح میں نے عرض کیا روزے محرم کے پھر ذوالحجہ کے یہ سارے اللہ سے قربت کے ذریعے ہیں۔ نماز پورا سال ہے، صرف رمضان کے اندر نہیں، پورا سال جو ہے وہ نماز ہے، اور پورا سال جو ہے اتنے زیادہ اللہ رب العزت نے نیک اعمال، نیک لوگوں کی جو صفات ذکر کی نا، نیک لوگوں کی صفت کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ذکر فرمائی؟ الا المصلین، فرمایا نیک جو ہوگا اس کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہ نمازی ہوگا، پہلی علامت۔ سورہ معارج 29واں پارہ، اور اس کے بعد اللہ فرماتے الذین هم علی صلاتهم دائمون، اور وہ کون ہوگا جو اپنی نماز پر دوام کرے گا، مستقل پڑھے گا، فصلی بٹیر نہیں ہوگا، صرف ایک مہینے والا نہیں ہوگا، جمعے والا نہیں ہوگا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا نمازیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہا کچھ 7 کے ہیں، کچھ کھاٹ کے ہیں، کچھ 360 کے ہیں۔ کہا جی حضرت سمجھ نہیں آئی۔ کہا 7 والے کون ہیں؟ کہا 7 والے میں جو ہر جمعہ ٹوپی پہن کر صرف آ جاتے، 7 والے یعنی 7ویں دن آنے والے۔ کہتے کچھ کھاٹ والے ہیں، کھاٹ چارپائی کو زبان میں یعنی صرف کچھ ایسے ہیں جو صرف نماز جنازہ والے ہیں، کھاٹ والے۔ اور فرمایا کچھ 360 والے ہیں، صرف عید کی نمازوں کے لیے آنے والے۔ تو ہم ایسے نہ ہوں، 5 وقت اللہ رب العزت نے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفتوں میں والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ پھر اللہ نے ان کا انعام ذکر کیا اولئک فی جنات مکرمون، اللہ فرماتے ہیں ہم جنتوں میں ان کا اکرام کریں گے، اپنے جو ہے نا جی اس مہمان خانے کے اندر ہم ان کا اکرام کریں گے۔ 18واں پارہ سورہ مومنون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
اللہ نے ایمان والوں کی پہلی صفت ذکر کی جو نمازوں کے اندر ڈرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد صفت والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے آخر میں اللہ نے ان کا انعام ذکر کیا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، فرمایا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ جنت الفردوس کا وارث بنائے گا۔ اب یہ تو قرآن کی آیات ہیں، کسی بھی جگہ اس کا ترجمہ دیکھو، یہ تو نہ کسی مولوی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ بنانے والا کہہ رہا ہے، یہ قرآن نازل کرنے والا کہہ رہا ہے، یہ اس نے لازم کیا، کسی مولوی نے نماز کو لازم نہیں کیا کہ تم اس کے اندر کوئی بہانہ بنا سکو، یہ فلاں کی باتیں فلاں کی باتیں فلاں کی۔ یہاں تمہارا یہ بھی نہیں چلے گا کہ اس میں بھی اختلاف ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، چھوڑ دو، قرآن کی طرف تو آؤ نا، یہ قرآن تو واضح تمہیں کہہ رہا ہے، اس میں کہاں اختلاف نکالو گے؟ اس میں اب کون سی تم بیچ کے اندر سے جو ہے نا جی کسی کی ریسرچ اور تحقیق نکالو گے؟ یہ تو اللہ کا قرآن واضح تمہیں کہہ رہا ہے۔ تو نماز کے اندر اب تمہارا کون سا بہانہ چلے گا؟ کوئی بہانہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ تو مستورات ہوتی ہیں، ان کو ہر مہینے کے اندر چند ایام ہوتے ہیں، ان ایام کے اندر جو ہے نا جی شریعت نے ان کو منع کیا، مردوں کو تو کوئی منع نہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ نہیں سکتے لیٹ نہیں سکتے ٹیک، کسی بھی حالت کے اندر معاف نہیں ہے، سفر کے اندر ہو حضر کے اندر ہو، اللہ نے آسانی فرما دی، سفر کے اندر قصر کر دی، لیکن معاف پھر بھی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے اس کے اندر قاری رحیم بخش پانی پتی رحم اللہ بہت بڑے جو ہے نا جی گزرے ہیں، اکثر آپ تجویدی قرآن دیکھیں اس کے اوپر ان کا نام ہوتا ہے۔ آخری ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ نماز پڑھ کر جب واپس آئے تو جس لوٹے سے وضو کیا ہوا تھا اس لوٹے کے اوپر کوئی نشان لگا ہوا تھا، تو اپنے شاگرد سے کہا یہ لوٹے پر نشان کس چیز کا ہے؟ کہا یہ فلاں ایک بچہ اس کو قے ہو گئی تھی الٹی، وہ اس لوٹے کے ساتھ لگ گئی، ایک دم پریشان کہ اس لوٹے سے تو میں نے وضو کیا، اب یہ میرے جسم کو لگا ہوگا، میرے کپڑوں کو لگا ہوگا، میرے کپڑے ناپاک ہو گئے ہوں۔ دوبارہ گھر سے کپڑے منگوائے، وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد انتہائی زیادہ پریشانی کی حالت کے اندر اس طالب علم کو کہا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ تمہیں سمجھ دے، آج تیری اس چھوٹی سی جو ہے اس جو ہے کمی کی وجہ سے اور اس کوتاہی کی وجہ سے 25 سال کے بعد میری جماعت کی نماز قضا ہو گئی، 25 سال کے بعد، یعنی 25 سالوں میں میری کوئی بھی جماعت قضا نہیں ہوئی۔ تو پھر اللہ پاک جو ہے نا جی ایسوں سے کام بھی لیتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ ایسوں کو جو ہے دنیا اور آخرت کے اندر چمکاتا ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی پھر ان کے تذکرے ایسی مجالس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ یہ جو اعمال ہیں یہ دائمی ہیں، اللہ رب العزت نے جو ہے مجھے اور آپ کو اس کا مکلف بنایا ہوا ہے، اور اسی پر جو ہے نا جی کل فرمایا کہ جو ہے نا جی حساب کتاب اور کسی کا اچھا اور برا ہونا دنیاوی عہدے ڈگریوں کے اعتبار سے نہیں ہوگا، دنیاوی جائیداد، دنیاوی پوسٹوں، دنیاوی عہدوں کے اعتبار سے نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر تو اس بات کو دیکھا جائے گا کہ کس نے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ راضی کیا ہوا ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حشر کے میدان کے اندر آواز لگے گی، مہار نیچے لٹکی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اونٹ مبارک کی، فرمایا کہ اعلان ہوگا کہ بلال کہاں ہے، بلال کہاں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے حبشی کالا غلام، اس کے آگے پیچھے کا بھی پتہ کوئی نہیں، لیکن اللہ اور رسول کو راضی کیا، کل قیامت والے دن اللہ ان کو سارے حشر کے میدان کے اندر چمکا دے گا۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔